وہ کتنا دل گداز لمحہ ہے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتے ہیں، اور جو ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں بطیب خاطر یہ بھی شامل ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی سچی کہانی اور عظیمت کی دل آویز داستان کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کہ یا بنی نہیں کہا گیا، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا۔ جس طرح ماں لاڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی، میری بچڑی کہتی ہے، تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں ذرا لفظ دیکھیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند نونہال، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ اور یہ محض خواب کسی تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے، یا محض کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہوگا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا۔ فیضان نظر باپ کا تھا اور پہلا مکتب ماں تھی۔ سیدہ ہاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جائے۔ بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا خاموش ہو جاتا۔ السکوت من الرضا، لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رضا مان لی گئی، تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ کافی تھا۔ انقیاد امر تھا، حکم کی تعمیل تھی، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے۔ باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا، تو ذبح کا جواب ذبح سے مکمل امتثال امر ہے۔ لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابت، اے میرے پیارے باپ، افعل کر گزریے۔ یہاں یہ نہیں کہا ذبح کیجئے، باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذبح کے جواب میں ذبح نہیں آیا۔ ذرا دل تھام کے بیٹھیے، کتنا امتثال امر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ ماں میں عموم ہے، عموم، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے، ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں، ستاجے تو نہیں، انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔